جی ناظرین، ایک بار پھر حاضر رہے ہیں وقفے کے بعد۔ انہدام جنت البقیع سے متعلق یہ خصوصی پروگرام جاری ہے۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب اور جناب مولانا سید عباس عابدی صاحب۔ وقفے سے پہلے مولانا صاحب بتا رہے تھے 2 لابیز کے حوالے سے، مولانا صاحب اس کو بھی کمپلیٹ کیجئے۔ اور یہ جو آل سعود کا یہ کام تھا 1925 میں جو کیا گیا، اس کے پیچھے ان کی کیا منطق یا سوچ تھی یا کیا بہانہ بنا کے انہوں نے یہ کام کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں سلام کے ساتھ تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اصل میں نے عرض کیا تھا کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جیسے بہت سارے حقائق پردے میں ہیں، ابھی بھی میڈیا آ گیا ہے، دنیا ترقی کر چکی ہے، اب آپ ایک اپنے انگلی کی نوک پر بہت ساری معلومات فراہم کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ جو آل سعود کا حسب و نسب ہے اس کو بھی آپ جان لیں۔ میں نے بریک سے پہلے بتایا تھا کہ یہ آل سعود، ان کا شجرہ جو ہے، ان کا جو حسب و نسب اگر آپ جا کے چیک کریں تو وہ مدینے کے ان یہودیوں سے جا کے ملتا ہے کہ جو مجبوراً آخر تک لڑتے رہے پیغمبر اکرم سے، اور ان کی جاہ و حشم جب تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، وہ مسمار ہو گئے، ان کا وہ خیبر چھین لیا گیا، ان کی ساری چیزیں ختم ہو گئی، تو یہ مجبوراً مسلمان تو ہوئے، لیکن وہ بغض و کینہ ان کے دل میں تھا۔ اب وہ اس انتقام کی آگ میں تھے اور وہ نسل چل رہی ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں گے کہ جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اسلام دشمن لابی ہے وہ زائنسٹ لابی ہے، سب مانتے ہیں اس وقت، حتیٰ کہ جو بیچارے ابھی حقیقت آل سعود سے واقف نہیں ہے وہ بھی مانتے ہیں کہ صہیونی جو طاقت ہے وہ اس وقت اسلام کی نمبر 1 دشمن ہے۔ اب آپ سے پوچھا جائے کہ اس وقت اسلام کی سب سے بڑی دشمن لابی، زائنسٹ لابی، اس کے ساتھ سب سے زیادہ کون تعاون کر رہا ہے، تو آپ کو صرف اور صرف آل سعود نظر آئیں گے اور کوئی نہیں ہے۔ اب ان کا تعاون کس کے لیے ہے؟ عالم اسلام کو تباہ کرنے کے لیے۔ اس وقت شام میں جتنی دہشت گردی ہے انہی 2 لابیوں کی ملی بھگت کے نتیجے میں ہے۔ مصر میں جو کچھ ہو رہا ہے، اب دیکھیں فوج کی سپورٹ جو ہے نا کس طرح سے باہر کی طاقتیں کر رہے ہیں، اور وہ ایک ڈیموکریسی اور جمہوری نظام کو کس طرح سے انہوں نے تہس نہس کر دیا، اور آج بھی سینکڑوں لوگوں کو انہوں نے کس طرح سے مارا، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس کے پیچھے بھی یہی 2 قوتیں ہیں، زائنسٹ۔ بحرین میں آپ دیکھیے، یمن میں کیا ہو رہا ہے، آئے دن آپ دیکھیے وہاں پر حملے ہوتے ہیں۔ پاکستان تو ایک ایسا ملک تھا کہ جہاں ان کے شاید اثرات نہیں پہنچ پاتے تھے، لیکن انہوں نے بھی وہاں پاکستانیوں کو بھی اس سوچ کے ساتھ ملا کر کے یزیدی پیدا کر لی، اور وہاں بھی یزیدی سلسلہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ کہیں بھی آپ چلے جائیے اس وقت دنیا میں جہاں دہشت گردی ہے اس کے پیچھے 2 ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ زائنسٹ کا ہے، دوسرے ہاتھ آل سعود کا ہے۔ پیسے ان کے، پلان ان کی، دونوں کی طرف سے یہ ایک بھرپور کوشش ہے کہ عالم اسلامی کو تباہ کر دے۔ یہ کس کا بدلہ لے رہے ہیں؟ خیبر کا بدلہ لے رہے ہیں۔ یہ کس کا بدلہ لے رہے ہیں؟ مدینے کے ان یہودیوں کو کہ ان کی شرارتوں کی وجہ سے مار بھگایا تھا، اس کا وہ بدلہ لے رہے ہیں۔ آل سعود اور یہود میں اس وقت کوئی فرق نہیں ہے، البتہ پھر میں بتاؤں گا وضاحت کر کے کہ یہودی سارے خراب نہیں، برے نہیں ہیں، بلکہ یہ زائنسٹ قوت ہے، یہ صہیونی طاقت ہے کہ جو اس وقت عالم اسلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور یہ ان کا فی الحال بظاہر عروج نظر آتا ہے، لیکن ہمارا مستقبل اتنا روشن ہے کہ ان کی تباہی ہم اپنی آنکھوں سے اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا مولانا صاحب، سوال وہی میں دوبارہ کہ کیا ریپر کیا چڑھایا یہ آل سعود نے، اور کہ عام مسلمانوں کو کس طرح جھانسا دیا کہ یہ مسمار بھی کیا، اور عام لوگ کہتے ہیں کہ ان کے سامنے یہ اسلام کا بالکل صحیح انداز ہے، قبروں کو اتنا اونچا نہیں ہونا چاہیے، یہ پوجا تھی، یہ سارا کچھ، تو مسلمانوں کو کیسے انہوں نے اس طرح گھیرا؟ انہوں نے کچھ بہانے بنائے ہوئے ہیں، اور کچھ ان کے، میں تو بلکہ کہتا ہوں انہوں نے ایک شرک کا تھوڑا اپنے پاس رکھا ہوا ہے، چونکہ مسلمان شرک کا نام سن کے ڈرتے ہیں اور قبروں کی طرف نہیں جانا چاہیے، وہاں زیارت کرنے سے قبر پرستی ہو جاتی ہے، اور یہ ان کا بدعت، شرک، یہ ان کے نعرے ہیں۔ یعنی اس کے علاوہ حالانکہ یہ سب سے بڑے خود شرک کرنے والے ہیں، کہتے ہیں کہ وہاں پہ زری کو بوسہ دینا شرک ہے، بدعت ہے، زیارتوں پہ جانا شرک اور بدعت ہے، یہ قبر پرستی ہوتی ہے، یہ اللہ کی عبادت کے خلاف ہے۔ یہ ان کا جو پورا موٹیوز ہے وہ یہ ہوا کرتا ہے۔ حالانکہ اگر قبر پرستی ہی مقصد ہو کسی کا
تو قبریں ہمارے یہاں قبرستان بھرے پڑے ہیں، جس شہر میں جائیں قبرستان، وہاں پہ کون سا گھر ہے کہ جہاں پہ جس گھر کی قبر قبرستان میں نہ ہو. لیکن یہاں سے ہزاروں پاؤنڈ لگا کے یا لاکھوں روپے لگا کے جو وہاں پہ جاتے ہیں، کربلا جا رہا ہے، نجف جا رہا ہے، قازمین جا رہا ہے، جنت البقیع جا رہا ہے، قبر پرستی کے لیے نہیں جا رہا ہے بلکہ اپنی عقیدت اور احترام کے لیے جا رہا ہے. اور اس ٹریول کو اور اس جرنی کو جس طرح روایات میں یہ ہے کہ وہ ثواب کے طور پہ اس کو سمجھ کے جا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کسی قسم کی کوئی قبر پرستی ہو رہی ہے. اور یہ چیز خود اصحاب کرام کیا کرتے تھے. یہ سلسلہ اولیاء کرام کا ہے کہ وہاں پہ جا کے قبروں کی وہ زیارت کرتے تھے. اور جس طرح میں نے بتایا بھی کہ خود امام غزالی کا ہے، ان کی کتاب جو ہے احیاء العلوم، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ زیارت القبور مستحبۃ علی الجمل للتذکر والاعتبار و زیارت القبور الصالحین مستحبۃ، یا امام غزالی کا ہے مستحبۃ لاجل تبرک مع الاعتبار. کہتے ہیں قبور کی زیارت کرنا مستحب ہے، قبروں پہ جانا مستحب ہے، کیونکہ ان کی زیارت سے یاد آخرت پیدا ہوا کرتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ مقام اعتبار، یعنی مقام عبرت ہے. وہاں پہ جب انسان جاتا ہے اپنے متعلق بھی سوچتا ہے کہ مجھے بھی بالآخر ایک نہ ایک دن یہاں قبر میں آنا ہے، تو انسان اپنی تعمیر اور ترقی کرتا ہے، انسان خود سازی کی منزل پر آتا ہے، انسان اپنی اصلاح کرتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں زیارت القبور الصالحین مستحبۃ، یعنی صالحین، اللہ کے صالحین بندوں کی قبروں کی زیارت کرنا مستحب ہے، اٹ از ریکمینڈڈ ہے، یہ بہت زیادہ ثواب ہے. اور اس نے فرماتے ہیں کیوں؟ لِأَجْلِ تَبَرُّكِ مَعَ الْاعْتِبَار، یہ اس لیے عبرت آموز ہونے کے ساتھ ساتھ خیر و برکت کا ذریعہ بھی ہے. یعنی آپ جاتے ہیں صالحین، اللہ کے صالحین بندوں کی زیارت کرتے ہیں، ان کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں، یا وہاں پہ جا کر انسان جاتا ہے وزٹ کرتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ مستحب بھی ہے، عبرت کا مقام بھی ہے، انسان سبق حاصل کرتا ہے، اور انسان کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے. یعنی یہ چیزیں اسی طرح اگر آپ بہت بڑے یہ فلسفی بھی ہیں اور صوفی بھی ہیں اور متکلم بھی ہیں، امام غزالی کہتے ہیں کہ قیلہ، یہ ان کی ہے کتاب احیاء العلوم کی، اس کی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 169 پر ہے، بہت خوبصورت فرماتے ہیں قیل لعلی کرم اللہ وجہہ، کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا گیا ما شانک ما جاورت المقبرہ، آپ ہمیشہ قبرستان کے باسیوں کے ساتھ زیادہ ہم نشینی رکھتے ہیں. امام علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ اسی وجہ سے ہے کہ امام علیہ السلام جایا کرتے تھے، اصحاب کے ساتھ جاتے تھے، بالخصوص جنت البقیع قبرستان میں، اور وہاں جا کے دعا کیا کرتے تھے. قال، امام نے فرمایا انی اجدہم خیر جیران، میں ان قبر کے باسیوں کو بہترین ہمسایہ سمجھتا ہوں. انی لاجدہم جیران صدقین، یہ ایسے ہمسائے ہیں کہ جو بہت ہی سچے ہیں، بہت ہی اچھے ہیں. یہ کیا ہے؟ یکفون الالسنہ، کہ ان کی زبانیں نہیں ہیں، غیبت نہیں کرتے ہیں. ویذکرون الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے یعنی اہل قبور سے آخرت کی یاد تازہ ہوا کرتی ہے. انسان جائے اور جا کے یاد آخرت تازہ کرے. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ. صاحب ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، اور اس کے بعد پھر ایک بہت ہی ایک اہم تصویر ناظرین آپ کے لیے اور مولانا حضرات کے لیے بھی دکھاؤں گا کہ جن لوگوں کے لیے یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور جن لوگوں کو یہ اپنا عزیز یا محترم سمجھتے ہیں، ان کی یادگاریں اب بھی موجود ہیں، ان کے نام پہ مدرسے قائم کیے جا رہے ہیں. یہ تصویر آپ کو دکھاؤں گا. ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام عزیزاً فاروق، کیسے مزاج ہے آپ؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. آپ کو اور مولانا عدیل صاحب کو اور عباس آبدی صاحب کی خدمت سلام عرض ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، کافی معلومات ہو رہی ہیں. سوال یہ ہے، دیکھیے کہ آل سعود کو ان کا صدر اسلام کے زمانے میں بھی، رسول کریم کے زمانے میں بھی آل سعود کے لیے کوئی ان کا رول ماڈل اس قابل نہیں تھا جس کو وہ امت کے سامنے پیش کر سکتے. میں سمجھتا ہوں امت مسلمہ پر جو افتاد انہوں نے ڈالی ہوئی ہے اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ان کا اپنا کوئی رول ماڈل نہیں ہے، لہذا اس کو چھپانے کے لیے یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سب کی یہ بے حرمتی اور وہ کرتے ہیں. ایک بات ہے، صرف اس پہ کہنا ختم کروں گا، ان کی مثال ویسی ہے کھسیانی بلی کھمبا نوچے. دعا میں یاد رکھیں، پروردگار ہمیں نیک راہ پہ چلنے کا فرمائے.
जज़ाक अल्लाह। डॉक्टर साहब आप फरमा रहे हैं कि आले सऊद का कोई रोल मॉडल नहीं है, जो उनका रोल मॉडल है उनके नाम का इन्होंने एक मदरसा बनाया है, उसकी एक तस्वीर दिखाते हैं और फिर ये देखिए मौलाना साहब, पहले आप दोनों शख्सियात की तासरात। मदरसा यजीद बिन माविया ये रियाज में है और जी, तो इस पर आपके तासरात। सेकेंडरी स्कूल जो है ना वो अभी हमारे डॉक्टर गयूर, क्या नाम है उनका, गयूर साहब ने जो है कहा कि इनका कोई रोल मॉडल नहीं है, जबकि बात असल में यह है कि उनका रोल मॉडल है और उनका रोल मॉडल माविया का बेटा यजीद है। उसके नाम को ज़िंदा रखा हुआ है, उसके नाम के मदरसे हैं, उसके नाम बच्चों को अपने रखते हैं। यजीद का नाम आले सऊद के बहुत सारे बच्चों के नाम भी यजीद है, तो उसके नाम को ज़िंदा रखे हुए हैं और वो रोल मॉडल उनका अपना मौजूद है। हम हुसैनी हैं और अब हम ये भी नहीं देखना चाहते कि शिया कौन है सुन्नी कौन है, हम ये देखना चाहते हैं कि यजीदी कौन है और हुसैनी कौन है। आज इस वक्त जितने हुसैनी हैं वो अगर यजीदी सोच के खिलाफ खड़े हो जाएं तो मैं समझता हूँ कि दहशतगर्दी का भी खात्मा हो जाए। असल में बात यह है कि कुछ दरमियान में ऐसे लोग हैं कि जो हकीकत को देख करके भी चुप हो जाते हैं। कितने आज मुस्लिम चैनल से मुझे बताइए, सब औलिया अल्लाह की बात भी करते हैं। कितने ऐसे हैं कि जो अहले बैत अतहार के नाम पर चंदे भी जमा करते हैं। आज अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की कब्रों को मिस्मार किया गया था, तो एहतिजाजी दो जुमले भी अगर हम टीवी पर बयान न कर सकें तो हम कैसे मुसलमान और कैसे आशिक हैं, कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क कदम भरने वाले हैं। अगर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक ही सवाल कर लें कि मेरी आल का कब्रस्तान, मेरे सहाबा का कब्रस्तान, मेरी अज़वाज का कब्रस्तान, जो मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे, मैं उनसे मोहब्बत करता था, उनका कब्रस्तान वीरान कर दिया गया तुम्हारे ज़माने में और तुम्हें ख़बर भी थी और तुम इस कदर खामोश थे जैसे तुम भी उसके साथ शरीक हो। जालिम अगर जुल्म करता है और दूसरा उसके जुल्म को देख के खामोश हो जाता है, राज़ी हो जाता है, तो वो भी बराबर उसके साथ शरीक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ला तरकनू इलल लज़ीना ज़लमू, जुल्म करने वालों की तरफ ज़रा बराबर भी झुकाव ना रखो, फतमस्सकुमुन नार, कि जहन्नम में तुम्हें फेंक दिया जाएगा। ज़रा बराबर भी तुम जालिमों की सपोर्ट में खामोशी भी इख्तियार कर लो, झुकाव हो तुम्हारा, तुम भी जो है जहन्नम में फेंक दिए जाओ। अल्लाह अकबर। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, सैयद इकबाल हैदर बोल रहा हूँ फ्रैंकफर्ट जर्मनी से। जी बहुत शुक्रिया सब। मौला आपको सलामत रखे, हिदायत टीवी को भी परवरदिगार सलामत रखे, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। किबला हमने टेलीफोनिक मैसेज जो है मौलाना डॉक्टर अदील साहब का यहाँ पढ़ के सुनाया। हमने फ्रैंकफर्ट के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से, और उसके अंदर हमने स्पेशली लोकल जर्मन प्रेस को इन्वॉल्व किया। प्रेस के लोग आए थे और एशियन प्रेस के लोग भी थे। यकीन कीजिए किबला के 75% जो लोग थे उन्हें पता ही नहीं था कि ये 86 साल पहले फिर सऊद ने इतना बड़ा जुल्म किया रसूल की बेटी के ऊपर। सुन्नी हज़रात जो मौजूद थे वहां पे, उन्हें इस बात का नहीं पता था। जर्मनों को और अंग्रेजों को, गोरों को तो इन बातों का नहीं पता था। और कल वो लोग इन पे आले सऊद पे थू थू करते हुए हॉल से निकल के गए। बहुत बड़ा इज्तिमा था हमारा और हम लोगों ने कल तफसीली गुफ्तगू इस मौजू पे की। और मेरे ख्याल ये तमाम मोमिनीन का फर्ज है कि इस इशू के ऊपर बात करें दुनिया भर पे। कल किबला मौलाना अदील साहब से बात हुई थी, इनका मैसेज जो इन्होंने दिया वो हमने पढ़ के सुनाया जर्मन ज़बान के अंदर, और सारी प्रेस को हमने, जियो टीवी और बहुत से टेलीविजन के लोग भी इन्वॉल्व थे उसके अंदर। और कल हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया और दुनिया को पता चला, यहाँ पे कम से कम हॉल भरा हुआ था हमारा, कि ये 86 साल पहले फिर आले सऊद ने एक जुल्म किया। और लोग यही कहते हुए गए कि अनबिलीवेबल, ये हर एक की जुबान पे ये लफ्ज़ था कि अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल। उन्हें पता ही नहीं था कि रसूल की बेटी के अलावा सहाबियों की कब्रों को ही मिस्मार कर दिया गया, और सब के लिए इंतहाई तकलीफ की बात थी। और ये तमाम मोमिनीन का फर्ज है किबला, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इस चैनल के ऊपर बैठ के, कि लोगों को इसकी अफादियत और इसे रुशनास कर रहे हैं। लोगों को यकीन कीजिए पता ही नहीं जुल्म का जो हुआ कल। मैं अब हाजिर हो गया आपकी खिदमत के अंदर, तो अगर आपकी इजाजत हो कुछ शेर भी ये आज के मौजू से मुताबिक रखते हुए आपकी खिदमत में पेश करूं मैं, कि मिस्मार सब किए हैं मज़ारात ताहिरा, रहने न पाए चैन से मरकद में फातिमा, कांधे पे जिस हसन को बिठाते थे मुस्तफा, तुरबत पे उसकी रात को जलता नहीं दिया। और बदलाव
کچھ نہ آیا عرب کے نظام میں، سجاد جیسے اب بھی ہے زندہ نشان میں. بدلاؤ کچھ نہ آیا عرب کے نظام میں، اور سجاد جیسے اب بھی ہے زندہ نشان میں. ہے بے نشان محمد باقر کا بھی مزار، ان آفتوں سے جعفر صادق ہے بے قرار، اور اپنے دیار ہی میں ہوئے ہیں آج بے دیار. اور مولا نہ فکر کیجئے حاضر ہے سوگوار، محو دعا ہے خوبی تقدیر کے لیے، ہم آ رہے ہیں روزوں کی تعمیر کے لیے. محو دعا ہے خوبی تقدیر کے لیے، ہم آ رہے ہیں روزوں کی تعمیر کے لیے. اور آخر بن قبلہ پھر دیکھنا ہے کون ہمیں روک پائے گا. ایک انقلاب شہر مدینہ میں آئے گا، اور دشمن حسینیوں سے نہ آنکھیں ملائے گا. اور جو سامنے بھی آئے گا واپس نہ جائے گا، جو سامنے بھی آئے گا واپس نہ جائے گا. اور سب لوگ ہوں گے جذبہ الیاس کو لیے، آگے بڑھیں گے پرچم عباس کو لیے. عطرت رسول پاک کی تاراج ہو چکی، توہین ہو رہی ہے کتاب الہ کی. قرآن کو جلاتے ہیں شیطان کے ولی، ان دشمنوں کے جا کے یہ کر دے کو خبر کوئی. اے ظالموں عذاب الہی قریب ہے، گزرے ہیں دن خوشی کے گزرے ہیں دن خوشی کے تباہی قریب ہے، گزرے ہیں دن خوشی کے تباہی قریب ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد. اس طرح سے دعا مانگتا ہوں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. الہی آمین، الہی آمین. بالکل جی، ہدایت ٹی وی کے نمائندہ ہیں، شاعر اہل بیت ہیں ماشاءاللہ. بہت شکریہ. اور بات کرتے ہیں ایک اور کالر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی. جی اشتیاق بٹ صاحب، بہت شکریہ بھائی. ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں میرا بہت بہت سلام، اور علامہ عابدی صاحب کی خدمت میں میرا بہت بہت سلام بھی، اور جنت البقیع کی اس واقعے کی تعزیت بھی پیش کرتا ہوں پوری امت مسلمہ کو. اور جس طرح گفتگو فرمائی ہمارے عبدی صاحب نے ماشاءاللہ، یہ بالکل حقیقت ہے فاروق بھائی. آپ کو بھی بتایا، پوری دنیا کو پتہ ہے، جب پیسے مانگنے ہو تو اہل بیت کا نام لیتے ہیں، اور اب بھی لیتے ہیں. بس اس طرح آپ نے صبح بات کی تھی نا کہ میں کوئی چینل دیکھوں گا، کوئی پتہ کروں گا کہ شاید کسی کی زبان سے جنت البقیع کا اس حوالے سے کوئی فکرہ نکل جائے. لیکن افسوس، صد افسوس فاروق بھائی، کہ کیا کریں کہ اللہ کے حضور دعا کر سکتے ہیں کہ پاک پروردگار ان ملاؤں سے منبر رسول بھی چھین لے جو آج پیسے تو اکٹھے کرنے کے لیے اپنی. لیکن میں ان بولے بالے مسلمانوں سے کہتا ہوں، آج جمعہ کا روز تھا، اپنے مولوی اپنی مسجد میں جا کے ان سے پوچھیں کہ 86 سال پہلے، کوئی اتنا لمبا عرصہ نہیں ہے جسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، اتنا لمبا عرصہ نہیں ہے. لوگوں کو 2 سال 3 50 کتنے سو سال کی پرانی آدم علیہ السلام کی کہانیاں کسے سناتے ہیں یہ لوگ. لیکن افسوس ہے پکڑے جائیں گے علامہ صاحب یہ لوگ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف شیعوں کا پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی توفیق دی ہے کہ جنت البقیع کے دروازے انہوں نے کھلوائے، آزادیاں انہوں نے دلوائی. آج کم از کم میں یہ فخر سے کہتا ہوں کہ میں جناب زہرا سلام اللہ اور امام پاک کی قبروں سے چند قدم دور کھڑے ہو کے زیارت پڑھی، زیارت کی، روئے، آنسو بہائے، وہ دھتکارتے رہے ہمیں. لیکن پھر بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایرانی قوم اتنی سرخرو قوم ہے کہ جنہوں نے یہ آزادیاں دلوائی ہیں. لیکن فاروق بھائی صبح کی بات ہے، یہ گیت، یہ ترانے، یہ درود و سلام تب تک کام نہیں آئے گا جب تک محمد اور آل محمد سے دل سے محبت نہیں کی جائے گی. یہ سب نمازیں ہم یہ سمجھتے ہیں یہ سب فضول ہے. آج یہ بولے والے مسلمان اپنے علماء سے پوچھیں، لا کھڑا کریں ان کو، لیکن دیکھیں کہ وہ جو حرمت ہے مدینہ اور مکہ کی وہ پامال نہیں ہوگی الحمدللہ. لیکن ان یزیدیوں کے پردے چاک ہونے والے ہیں، اور جو ادھر بیٹھے ہیں ان کے بھی ہوں گے انشاءاللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر کسی کو میری کوئی بات کوئی دل پہ گزرے تو معاف کیجیے. لیکن بولے والے مسلمانوں سے گزارش ہے، جس مرضی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، اپنے مولویوں، اپنے اماموں، اپنے مسجدوں میں جا کے سوال کیجیے گا جنت البقیع کے بارے میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. خدا حافظ. اشتیاق بٹ صاحب لوٹن سے شامل تھے. اور جیسے ان سے پہلے بھی سید اقبال حیدر صاحب فرما رہے تھے، 75% لوگوں کو پتہ ہی نہیں آج کے سانے کا 8 شوال کو کیا ہوا. دیکھیں 1400 سال سے ہم کربلا کے واقعے کا
ذکر کرتے آ رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہمیں بہت سارے مسلمان اب بھی مل جاتے ہیں کہ جو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے انہی کے نواسے کا قتل کر دے اور ان کی جو ہے ان کی ناموس کے ساتھ ایسا کرے اور بے پردہ بے مقنع و چادر انہیں کشا بازاروں میں پھرائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں، اس کا امکان نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ آج اگر آپ دیکھ لینا کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے، یمن میں، بحرین میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کچھ علاقوں میں کیا ہو رہا ہے، تو یقین آ جائے گا کہ اگر یزیدیوں کے اندر اتنا جذبہ تھا تو خود یزید جو اصل تھا اور جو اس کے فوری جو کارندے تھے ان کے اندر کیا دل تھا کہ جو اس طرح کی حرکتیں ان سے کوئی بعید نہیں ہے۔ اب یا سعودی عرب کو دیکھ لیجئے، ابھی حالات جو ہے وہ کیا ہو رہے ہیں۔ اگر ہم یہ احتجاجی سلسلہ جاری نہ رکھیں تو جنت البقیع کے ابھی جو چند افراد جو 75 کہہ رہے ہیں تو پھر 25% تو ان کو خبر ہے، 25% بھی بے خبر ہو جائیں گے، بلکہ اپنے لوگ بھی بھول جائیں گے کچھ ایسا بھی ظلم ہوا ہے، اور وہاں کی ویرانی دیکھ کر کوئی سوچے گا بھی نہیں کہ آخر یہ کیوں ویران پڑا ہے۔ اب دیکھیے، ایک انگریز نے 1926 میں وزٹ کیا ہے اور اس نے ایک اپنی ڈائری میں یہ بات لکھی ہے کہ میں نے اچانک رسول اللہ کے روضے کے ساتھ ایک میدان دیکھا، مجھے ایسے لگا کہ جیسے یہاں کوئی ابھی زلزلہ آیا ہو، جیسے زلزلہ آنے کے بعد عمارتیں جو ہے وہ تہس نہس ہو جاتی ہیں، ویسے مجھے لگا۔ میں نے کہا کیا صرف خاص اس چھوٹے سے خطے میں ایسا زلزلہ آیا ہے؟ مجھے کہا گیا کہ نہیں، بلکہ اس کو بلڈوز کے ذریعے سے مسمار کیا گیا۔ وہ قبے، وہ گنبد، وہ روزے کہ جس میں ہر عاشق جاتا تھا، اشک بار ہوتا تھا، اللہ سے قریب ہوتا تھا، ان سے توسل کرتا تھا اور اپنی نجات کا سامان مہیا کرتا تھا، ان دشمنان خدا نے، دشمنان حقیقت نے، دشمنان رسول اور آل رسول نے اس کو زلزلے کی طرح مسمار کیا، بلڈوز کیا۔ یہ اگر ہم بار بار اس کا ذکر نہیں کریں گے تو وہ جو چند افراد جن کو خبر ہے وہ بھی بے خبر ہو جائیں گے۔ بالکل صحیح۔ ایک سوال ضرور پوچھوں گا کہ کیا ہم بار بار ذکر یہ کرتے ہیں کہ صرف 8 شوال کا انتظار کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس طرح اس دن کو تو چونکہ اس کی ایک خاص اہمیت ہے، اس کو زندہ رکھنا چاہیے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم جو کرتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے دلوں کے تقوی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ جو خاص آج کا دن ہے وہ احتجاجی دن ہے، احتجاج اس کا، لیکن اس کا سلسلہ سال بھر ہونا چاہیے۔ جیسے خاص دنوں میں محرم میں ہم عزاداری کے دن خاص مناتے ہیں، لیکن سال بھر عزاداری کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اسی طرح یہ بھی ہے۔ یہ ہونا چاہیے۔ جی کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ احمد بول رہی ہوں جرمنی سے، جی بہن، اور علامہ صاحب کی خدمت میں سلام پیش کرنا چاہتی ہوں۔ مولانا، پہلے تو سب سے پہلے تو اس انتہائی جو ایک تکلیف دہ عمل ہے جو منہدم کیا گیا جناب فاطمہ الزہرا سلام علیہ کی قبر مبارک، اور وہاں پہ جتنے بھی تمام مومنین اور جتنے بھی ہمارے جو اسلام کی بڑی بڑی شخصیات ہیں ان کی قبروں کو ان پر تعزیت پیش کرتی ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ ہدایت ٹی وی کو بہت ہی خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ اس طرح کے واقعے جو کہ بہت ہی کم لوگوں کے ذہنوں میں رہتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ اس بات کو جانتے بھی نہیں ہیں، اس کو وہ ریکارڈ میں لے کے آئے، احتجاج کو ریکارڈ کروایا، اس پر بہت ہی وہ مبارک کے حقدار ہیں آپ لوگ۔ علامہ صاحب، میں نے پہلے بھی اصغر یزدانی صاحب کے پروگرام میں ایک سوال کیا تھا، مجھے اس کا جواب نہیں ملا۔ اب پلیز میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس کا جواب آپ ضرور دیں۔ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ جو آج کل یہ جو حکومت چل رہی ہے، یہ وہ بدترین لوگ جنہوں نے یہ قدم اٹھایا اس سے 90 سال پہلے آقا زادی جناب فاطمہ الزہرا سلام علیہ کے روضہ مبارک کو یا جنت البقیع کو جنہوں نے ایسے خراب کیا، ان کا تعلق کس قبیلے سے تھا یا نبی کریم کے زمانے میں وہ کس شجرہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بتائیں۔ اور اگر آپ تھوڑا سا اس کو تفصیل سے بتا دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ آغاز میں مولانا صاحب نے ذکر بھی کیا، چلے دوبارہ تھوڑا مختصر جواب دیں گے۔ بہت شکریہ بہن، جرمنی سے آپ شامل ہوئیں۔ ہدایت ٹی وی بنا ہی اسی لیے ہے کہ جو حقائق آپ تک نہیں پہنچائے جائے وہ آپ تک پہنچائے جائیں۔ ایک کالر ہیں، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی ٹی وی سے نہ سنیں، اب آپ لائیو ہیں۔ السلام علیکم۔ معذرت چاہوں گا، آپ کی ٹی وی کی آواز زیادہ ہے، آپ دوبارہ آئیں تو ٹی وی کی آواز کم کر دیں۔
خصوصی پروگرام جاری ہے اور ٹائم کم سے کم ضائع ہو تو زیادہ اچھی بات ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام فروخ بھائی اور مولانا عابدی صاحب کو اور عدیل صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. جی میں بھی آپ کے ساتھ احتجاج میں شامل ہوں اور احتجاج کرنا چاہیے. بس میرے بھی کچھ سوالات ہوتے ہیں امت کے لیے. میں کسی ایک آدمی کو تو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا, میں پوری امت کو کرتا ہوں. تو میری امت کے آگے ہی 4 سوال ہیں. اور ایک تو عابدی صاحب ابھی آپ نے نوٹ کیا تھا کہ وہ گورے نے جب دیکھا کہ وہ جنت البقیع اس طرح لگ رہا تھا کہ جس طرح کہ وہ زلزلہ آیا ہوا ہے, انہی گوروں نے ہمارے لیے کشمیر کا ڈسپیوٹ بھی چھوڑا ہوا ہے. چلو وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. تو دوسری بات, پہلی بات یہ ہے کہ ہم آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم یوم ولادت بھی مناتے ہیں, آج کا دن بھی مناتے ہیں. میں آپ کے بالکل ساتھ ہوں. لیکن مولانا عابدی صاحب مجھے ایک بتا دیں کہ وہ کون سا دن ہوگا جس دن ہم سب مل کے علماء دین ایک دن جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آپ کے اوپر سورہ بقرہ کی آیات اتری تھی جس میں کہہ دیا گیا تھا کہ آج کے بعد اگر تم سود نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تمہاری کھلی جنگ ہے. وہ کس دن احتجاج ہوگا؟ میں بھی آپ کے ساتھ اس دن آؤں گا, سڑکوں پہ جھنڈا لے کے نکلوں گا, امت کو بولوں گا کہ خدایا خدایا یہ بھی چیز ہمارے مسئلے ہیں, جنت البقیع کو ہم دوبارہ تعمیر کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں انشاءاللہ پھر کہتا ہوں میں اپنی زندگی میں اگر نہ دیکھ سکا تو ہاں ہماری آنے والی نسلیں دیکھیں گی. اس کے بھی حل ہیں ہمارے پاس. تو علماء دین سے میرا ایک ہی صرف ہے کہ کس دن وہ فتویٰ سب مل کے کہ امت کے لیے سود کو حرام کر دیں اور کوئی دن بتا دیں کہ آج کا دن رکھنا ہے, کل کا دن رکھنا ہے, منڈے کا, فرائیڈے کا, اس دن ہم جھنڈے لے کے باہر نکلے. جزاکم اللہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جو ٹاپک آج کا چل رہا ہے, جو خصوصی پروگرام چل رہا ہے, اسی پر اگر جو بھی کالرز آ رہے ہیں اس پر بات کریں. دیگر جو ایشوز ہیں, دیگر سوالات, جوابات کے پروگرام چلتے رہتے ہیں تو اس میں آپ مزید سوالات کر سکتے ہیں. کوئی آج کے ایشو پر کوئی بات کرنا چاہے تو ضرور آئے. اگلے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ. ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ غلام رسول عرض کر رہا ہوں نوٹنگھم سے. جی غلام رسول. آپ کے 2 محترم جو بزرگ علامہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں بھی محترم احتراماً السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنت البقیع کے بارے میں جو آپ نے گفتگو کی اور کالروں نے بھی بات کی, میں بھی کچھ اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں. جذبات اپنے اپنے ہوتے ہیں, خیالات اپنے ہوتے ہیں, اور اپنی عقل سے آپ کی بات کرتا ہے. شاید میری عقل محدود ہو, برداشت کیجئے گا. جنت بقیع کے ساتھ ساتھ جنت معلیٰ کا بھی حال ایسا ہی ہے. جنت بقیع میں ہمارے اسلاف کی قبریں ہیں جو تاریخیں میں نے پڑھی ہیں, اور یہ تو ایک ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے. قبروں کو مٹایا جا رہا ہے اور جو زندہ ہیں شام میں کہہ لو, عراق میں کہہ لو, ان کو قبروں میں ڈالا جا رہا ہے. یہ قبروں کا کھیل کھیلنے والے کون ہیں آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں, دنیا بھی جانتی ہے. مگر افسوس کہ ابھی میرے محترم مولانا صاحب نے کہا تھا کہ ہم اتحاد کریں, ایک ہو جائیں. کاش ہم ایک ہو جائیں. آؤ ہم سب مسلک کو چھوڑ دیتے ہیں, سنیت اور یہ شیعت دیوبندی یہ سب چھوڑ دیتے ہیں, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, آل محمد اور صحاب محمد سب سے محبت کرتے ہیں. جہاں کوئی بھی غلط ہے اس کو بھی پیار سے محبت سے بلاتے ہیں, کسی اسلاف کو گالی نہیں دیتے. یزید تو لائن ہے, آپ یزید کی بات کرتے ہیں, میں تو سعود اور یہود کی بات کرتا ہوں کہ یہ 2 بھائی ہیں. یہ یزید تو بعد کی بات ہے نا, یہ یہود پہلے سے ہیں. اور اب یہ یزیدی بھی اور یہ کہہ لیں سعودی بھی اور یہودی بھی اکٹھے ہو گئے ہیں. اللہ ان کو بھی ہدایت دے, ہم کو بھی ہدایت دے. ہدایت ہمیں یہ دے کہ ہم مسلک کی لڑائیوں کو ختم کریں. امام حسین کسی کے نہیں ہیں, وہ سب کے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کسی ایک کے نہیں ہیں, سب کے ہیں. اہل بیت اطہار میں جو بھی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ہیں. صحابہ کرام بھی جنہوں نے جانیں فدا کی وہ بھی اللہ کے پیارے ہیں. میرے بھائی میرا میسج میرے خیال میں پہنچ گیا ہے. اللہ کرے کہ اتر جائے کسی کے دل میں میری بات. بہت شکریہ. فی امان اللہ. بہت شکریہ غلام رسول صاحب نوٹنگھم سے. بہت عمدہ. میں ایک جملہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہاں مسئلے کی کوئی گفتگو نہیں ہو رہی ہے, بلکہ یہاں ظالم اور مظلوم کا واضح فرق کیا جاتا ہے. ہدایت ٹی وی سے ہر ایک کو یہی ہدایت مل رہی ہے کہ تم ظالم کے خلاف ہو جاؤ تو ہمارے ساتھ ہو,
اور ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مظلوم کے حامی بن جاؤ تاکہ ہم تمہارے ساتھ ہوں اور تم ہمارے ساتھ ہو۔ یہ پیغام اہل بیت اطہار کا پیغام ہے، یہ مظلوموں کا پیغام ہے، مستضعفین کا پیغام ہے۔ اس وقت سعود اور یہود کا جو آپسی تال میل ہے جس سے دہشت گردی پھیل رہی ہے، اس کے خلاف مسلمان ہو جائیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ آج اگر شیعوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہم چپ بیٹھے رہیں، یا اگر کل سنیوں پہ ہوتا رہے تو شیعہ کہے کہ میں چپ بیٹھا رہوں گا، کیونکہ یہ شیعوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں بات ظلم کی ہو رہی ہے اور ظالموں کی بات ہو رہی ہے، اور ظالموں کے خلاف ہر عقل مند انسان چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو وہ ہوگا، اور اگر کسی وقت ایسا جذبہ مسلمانوں میں پیدا ہو گیا سمجھیے کہ وہ دن بہت کامیابی کا دن ہے۔ انشاءاللہ کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ جی میں کمال پاکستان سے بات کر رہا ہوں۔ جی کمال صاحب پاکستان۔ مولانا صاحب السلام علیکم، آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے، بھائی آپ کے بھی بہت شکریہ بھائی۔ اور یہ جو ظلم کے اوپر ہم لوگ بات کر رہے ہیں، جی میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ کوئی بھی قوم اپنے بزرگوں، اپنے بڑوں، اپنے جو بھی دین کے ان کے بڑے ہوتے ہیں، ان کی قبر تو دور کی بات، ان کے نام کو بھی بہت احترام سے پکارتی ہے۔ سوچ ہے کہ صرف ہم مسلمانوں کے حصے میں یہ چیز آئی کہ ہم نے اپنے بڑوں کے نہ زندگی میں احترام کیا اور زندگی میں بھی ان کو سن کیا، ان پر مصائب ڈھائے۔ بے شک وہ منافقین تھے، اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے، لیکن نام مسلمانوں کا استعمال کر کے، اور اب جب ان کی قبر میں بھی ان کو ہم نے اس احترام سے نہیں رہنے دیا کہ قبروں کو بٹھا دیا۔ میرا سوال اس طرح کے تمام تر لوگوں سے صرف یہ ہے جو اس طرح کے خیالات رکھتے ہیں یا جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، کہ کیا کل ہی صبح وہ بلڈوزر یا اس طرح کی مشینیں نکال کے اپنے بڑوں کی قبروں پہ جائیں گے، اپنے والدین کی، اپنے اجداد کی قبروں کو اسی طرح ڈھائیں گے؟ اگر وہ اس طرح خیالات رکھتے ہیں، بے شک وہ قبور پہ اس خیالات سے نہیں جاتے جس خیالات سے ان قبور کا احترام کرنے والے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے تو میں نے نہیں سنا اتنے سالوں میں کسی نے اپنے باپ دادا کی قبر کو اس طرح ڈھایا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ابا اجداد کی تو جس سے وہ سلب سے ہیں، بے شک وہ یزیدی سلب سے ہی ہیں، تو اس کا تو احترام کرتے ہیں، لیکن جو اس دین کا سب سے بڑا، اس دین کو سب سے بڑا پھیلانے والا جو محسن انسانیت ہے، جو جس کو یہود و نصارہ نے صادق و امین پکارا، جس کا احترام کبھی وہ بھی نہیں خراب کر سکے ان کی سچائی اور ان کے ایمان اور کردار کی وجہ سے، اس کا ان مسلمانوں نے یہ حال کیا، ان کی اولاد کا، ان کی آل کا، اور ان کے ساتھ یہ سلوک، تو میں سمجھتا ہوں جس طرح سے ابھی بھائی کی کال آئی تھی اور کہتے کہ اس ہال سے واپس نکلتے ہوئے سب تھو کر رہے تھے، تو میں سمجھتا ہوں اگر ان کا صحیح چہرہ سب کے سامنے لایا جائے تو پوری دنیا ایک طرف ہوگی اور یہ سب ایک طرف ہوں گے۔ جزاک اللہ کمال صاحب، بہت شکریہ، پاکستان سے آپ شامل ہوئے، اور بات کریں گے ایک اور کالر سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ جی میں ام الفرما بول رہی ہوں ڈنمارک سے۔ بہت شکریہ بہن۔ اور ہمارے دونوں علماء کی خدمت میں بھی ہمارا بہت بہت سلام ہو، اور آج کے دن کی نسبت سے میں بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہتی تھی۔ جی ضرور۔ اور یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جیسے کہ سبھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آل سعود اور آل یہود یہ دونوں برادران ہیں، دونوں ایک دوسرے کی ہر وقت پشت پناہی کرتے رہتے ہیں، ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہتے ہیں، اور انہی کے تعاون سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آل سعود ہے، آل یہود ہے، امریکہ، یہ سب ایک دوسرے کے تعاون سے، یہ دنیا میں جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے سب کچھ انہی کے تعاون سے تو ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں سعودی عرب نے اپنی اتنی بڑی فوج جو ہے وہ ایجپٹ میں بھیج رکھی ہے، سیریا میں بھی جتنے کل اتنے لوگ 500-600 لوگ یا کتنے لوگ مارے گئے، جتنے بھی مارے گئے، جو بھی ہوں وہ جو کچھ بھی ہوں، بے قصور معصوم اتنے لوگوں کا مارے جانا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور جو قوم اپنے رسول جس کا کلمہ پڑھتی ہے اس کی اولاد کا احترام نہیں کر سکے، ہمارے بچوں سے جو پیار کرتا ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں، جو کوئی ہمارے بچوں کو ایک پیار بھری نظر سے دیکھتا ہے ہم اس پہ اپنی جان بھی قربان کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ کیسے ہم مسلمان ہیں کہ جس رسول کا کلمہ پڑھیں، جس رسول نے وعدہ لیا، جس رسول نے پوچھا سب سے کہ جب کیا تمہاری جانوں پہ میرا تصرف ہے کہ نہیں ہے، سب نے اس وقت کہا ہاں، جس رسول کا تصرف سب کی جانوں پہ ہو، اس کی اولاد کی یہ عزت افزائی کی جائے کہ اس کی قبروں کو مسمار کر دیا جائے، یہ ان کا طریقہ جو اس وقت تھا۔ وہ جھوٹے مسلمان صرف پیسوں کی خاطر انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، اور آج بھی وہ اسی طریقے پہ کہ بس اپنے آپ کو منافقت، سب سے بڑی جو منافق قوم ہے سعودی عرب کی دنیا میں،
سب سے بڑے منافقین جو سعودی ہیں. ٹھیک ہے بہن, بہت شکریہ, آپ کا پیغام آیا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. ڈنمارک سے ام الفاطمہ بہن تھی. اور مولانا صاحب جتنی دیر میں کوئی اگلے کالر آ رہے ہیں, ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ توہین رسالت پہ ماشاءاللہ آپ کو مدعو بھی کیا گیا, آپ کہے گے یہ جو ایشو ہے, یہ جو آج کا دن ہے, کیا یہ توہین رسالت نہیں ہے؟ کہ دیگر جو مسلمان ہیں اس پر کیوں بات نہیں کرتے؟ پہلے کالر سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی, بات کیجئے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ I am محمد ظفر علی from مومباسا, کینیا. مومباسا, کینیا, ماشاءاللہ. جی بیٹا. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو خدا اور رسول کو مانے. جی ہاں. یا وہابی اور یزیدی یہ وہابی اور یزیدی افریقہ میں بہت پھیل رہے ہیں. اور بچوں کے نام بھی یزیدی رکھوا رہے ہیں پیسہ دے دے کر. اور رسول کا جشن ولادت بھی نہیں بنانے دیتے ہیں. اور رسول تو یہ بولتے ہیں. جی جی بیٹا. اور یہ رسول کو مانتے نہیں تو یہ بولتے ہیں مر گئے, نعوذ باللہ. تو یہ سعودی وہابی کافر ہیں یا مسلمان؟ کیوں ان کو مسلمان بولتے ہیں؟ یہ وہابی سعودی بیچارے مسلمانوں کو بہکاتے ہیں. السلام علیکم. جزاک اللہ. جیتے رہو بیٹا. لمحہ فکریہ مولانا صاحب, صرف ایشیا نہیں, پاکستان نہیں, افریقہ میں بھی لوگ پیسے دے کے اور یہ یزیدی اسلام کو پھیلایا جا رہا ہے. کاش اس بچے کا ہی شعور مسلمانوں کو آ جائے. جی, اور سمجھ لیں کہ اصل مسلمان کون ہے اور یہ نقلی اور فیک مسلمان کون ہے. بالکل صحیح. کالر کا انتظار ہے مولانا صاحب توہین رسالت کے حوالے سے کہ یہ آج کا دن جو ہے جمعہ بھی تھا, اور یا ایک شاید یہ ہے کہ جو کام شیعوں نے کرنا ہے وہ ہم نے نہیں کرنا, بہت ہی نیک کام بھی ہو وہ ہم نے نہیں کرنا, شاید یہ قسم بھی کسی لوگ نے, بہت سے لوگوں نے کھائی ہوئی ہے. دیکھیں یہ شعور باہر کا بیداری اس میں آ رہی ہے, ایسا نہیں ہے, کافی تبدیلی آ رہی ہے. بعض چونکہ ہم بلکہ اس کے بعد یہ بھی کوشش کریں گے کہ چلیں آ جائیں, سارے مل کے ایک پروگرام کریں اور سارے ٹی وی چینلز پہ. یہ نہ ہو کہ چلیں جی ہدایت ٹی وی نے پہلے سے یہ قدم اٹھایا تو ہم اگر کہیں تو وہ پتہ نہیں اس کی وہ نقل ہو جائے گی, تقلید ہو جائے گی. تو ہم پہلے سے بھی ان کو کم از کم یہ جو دن ہیں ان کے بارے میں ہم پہلے سے دے دیں تاکہ وہ چلیں, پہلے شروع کرتے ہیں, ہم بعد میں اسی گھنٹے کے بعد یہ نہیں شروع کریں. تو یہ تبدیلی آ رہی ہے. آپ مثلا دیکھیں کہ محرم کے پروگرامز, اس میں تبدیلی یہی, اگرچہ جس انداز کے ساتھ بھی تھی لیکن اس میں تبدیلی ضرور آئی ہے. مجالس ہوئی ہیں, وہاں پہ رونا دھونا ہوا ہے, وہاں پہ یعنی یہ بھی ایک ہے. اچھا, دنوں کے سلسلے میں مثلا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں پروگرام یہاں سے مسلسل جب شروع ہو گئے, ایک دن پہلے سے شروع ہو گئے, وہاں پہ جو ہے نا وہ تھوڑی سی بہت تبدیلی. یہ بھی چونکہ بعض ڈرتے ہیں سعودیہ والوں سے, اور بعض کے چونکہ چلتا ہی سلسلہ ایسا ہے, اور ہر مہینے میں کہ اینڈ میں انہیں کافی حد تک یہیں سے جو ہے نا وہ سپورٹ بھی ملتی ہے. اور پتہ ہے, ایسا نہیں ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, تو سب کو بھی پتہ ہے کہ وہاں پہ جو ان کا کلچر سینٹر ہے وہاں سے یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے. باہر کیف وہاں سے بھی چونکہ تھوڑی سی ہے کہ جہاں کہ وہ کھا پی رہے ہیں تو یہ مسائل تھوڑے ہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ غیرت اسلام کا مسئلہ ہے, یعنی یہاں پہ توہین رسالت ہو رہی ہے, توہین اسلام ہو رہی ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بانی اسلام ہیں, ان کی اولاد, ان کی ذریت طیبہ, وہاں پہ قبروں کی یعنی انہدام, یہ بذات خود غیرت اسلامی کو للکارنا ہے. اور دوسرا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انہیں دشمنی ہے اسلام سے. اسلام سے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اقدار سے محبت ہوا کرتی ہے, اس کی خصوصیات سے محبت ہوا کرتی ہے, اس کی جتنے رشتے بنتے جاتے ہیں ان کے ساتھ محبتیں بنتے ہیں. یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی بقا کے لیے اتنی بڑی عظیم عظیم قربانیاں دی ہیں, اور انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں, اور یہ قبر میں بھی انہیں آرام کے ساتھ جو ہے نا وہ نہیں رہنے دیتے. یہ کس قسم کے مسلمان ہیں؟ اور یہ کویسچن مارک ہے اس وقت. اسلام کے نام کو بدنام کرنے کا اس وقت جو سب سے بڑا ٹھیکہ ہے نا وہ ان لوگوں کا ہے.
ان لوگوں نے اسلام کی ان شخصیات کو بدنام کیا، اسلام کے حقائق کو بدنام کیا، اسلام کے اقدار کو بدنام کیا۔ اس وقت جو میں کہتا ہوں کہ جتنا ایک فیول دیا جاتا ہے اسلام کے خلاف اور اسلام کی اقدار کے خلاف، اس وقت جتنا بھی مواد جو تیار کیا جاتا ہے، اس کا سب سے بڑا مہرہ اگر اس کو کہا جائے یہی ٹولہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں جی اسلام وہ نظام ہے۔ اصل میں یہ ہے اس کے پیچھے، چونکہ جو جس طرح مولانا صاحب کے کہہ رہے تھے کہ یہ جو دوسری لابی ہے ان یہود کی جو ایک زائنسٹ ہیں، اس کا وجہ یہی ہے کہ اس قسم کے نقطے تلاش کیے جاتے ہیں کہ جس سے یہ ثابت کر دیا جائے کہ نظام اسلام فیل ہو چکا ہے۔ یہ ہے حقیقت میں ان کے پیچھے، نظام اسلام فیل ہو چکا ہے، چونکہ اگر نظام اسلام کامیاب ہوتا یا سکسیسفل ہوتا تو پھر پاکستان کی حالت کو دیکھیں، لبنان کی حالت کو دیکھیں، ایران کی حالت کو دیکھیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ شام کی حالت کو دیکھیں، عراق کی حالت کو دیکھیں، بحرین کی حالت کو دیکھیں، مصر کی حالت کو دیکھیں، لیبیا کی حالت، یہ سارے جتنے خطے، یہ سارے مسلمان، ان کے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ نہیں کیا ہے کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جو مہرے ہیں، ورنہ یہ خود جہاں پہ پھر ذرا سی وہ صدام نے ان کو ڈرایا تھا، فوراً اپنے یاروں کو اس نے بلا لیا ہے۔ تم تو کہتے تھے یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، اللہ کے علاوہ جو ہے نا کوئی مدد نہیں ہے، تو پھر تم جو یہ طاغوتوں کو اپنے پاس سے مدد کے لیے بلاتے ہو تو یہ شرک نہیں ہے، یہ بدعت نہیں، یہ سب سے بڑا شرک ہے حقیقت میں۔ لیکن یہ کیا ہے؟ سب سے بڑا شرک کرنے کے باوجود پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا بڑے اسلام کے جو ہے نا ٹھیکیدار ہیں۔ تو یہ ہے کہ اسلامی نظام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش کا نام یہ جو یزیدی ٹولہ ہے، یہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ چاہتے یہ ہیں کہ تاکہ ثابت کر دی، چونکہ یہ جتنے نظام ان لوگوں نے بنائے تھے، جس قسم کی بھی نظام تھے، اس وقت جو ہے نا وہ درجنوں کے حساب سے نظام بنے اور سارے کے سارے جو ہے نا وہ فیل ہو چکے ہیں۔ ایون جو ہے نا کیپٹلزم جو اس وقت ہے، سارے کے سارے کمیونزم ہو گیا، کیپٹلزم ہو گیا، یہ استبدادی حکومت، یہ ساری کی ساری اس وقت جو فیل ہوئی ہیں، اس کا بدلہ یہ لینا چاہتے ہیں کہ اسلام سے، کہ اسلام وہ نظام ہے، اس کا بھی جو فیلئر ہے ان ممالک کو دیکھا جائے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک عجیب و غریب سا ٹولہ، اس سے کوئی اسلام کی اقدار بھی وابستہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ لوگ کوئی اسلام کے مشخصات کو جانتے ہیں، نہ ہی یہ ہے کہ اسلام کے حقائق سے کوئی کو عارف ہیں، ان کو وہ پہچانتے ہیں۔ یہ وہ ٹولہ ہے کہ جس کا کام کیا ہے کہ انتہا پسندی پھیلا دی جائے اور دہشت گردی کو پروموٹ کیا جائے، جس سے مسلمانوں کے خلاف انتشار اور افتراق کی آگ بھڑکے، اور جس سے یہ ثابت کر دیا جائے کہ ہاں جی اسلامی نظام تو بہت ہی زیادہ، جس میں دہشت گردی ہے، جس میں فتنہ ہے، جس میں لڑائی ہے، جس میں جھگڑا ہے، جس میں افتراق ہے، جس میں انتشار ہے، یہ ہے اس کے پیچھے جو ایک بیٹھے ہوئے چھپی ہوئی سازش ہے، وہ یہ ہے۔ لیکن اس بات کو ہمیشہ یقین کے ساتھ رکھنا چاہیے کہ مسلمان اگر اس سازش کو جانتے ہیں، اور جبکہ ہدایت ٹی وی ہمیشہ سے اس کا یہی رہا ہے کہ یہ جو سازشیں ہیں، ان سازشوں کو اجاگر کر دیا جائے اور بتا دیا جائے کہ یہ مختلف قسم کی جو لابیز ہیں کام کر رہی ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، کہ ان کو اس طرح پس کر رکھ دیا جائے کہ ان میں وہ ان کا اکنامیکل سسٹم اس طرح فیل ہو جائے۔ ورنہ آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ یہ لوگ جاتے ہیں کس کے لیے؟ امن کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پہ مظالم پھیلاتے ہیں، جمہوریت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پہ قتل اور خون کر کے جاتے ہیں۔ اور یہ سارے کون ہیں؟ یہ لوگ، یہ سارے وہی ہیں، ان کو کون ہے پروموٹ کرنا؟ ورنہ وہی بحرین ہے، ان کا ہمسایہ ملک ہے، انہیں چاہیے تھا وہاں پہ کچھ پیس ٹریٹی کراتے، کچھ سلو کراتے، لیکن کیا ہے، اپنی فوج وہاں پہ بھیج دی۔ اور وہ جو بے گناہ لوگ ہیں، مساجد میں دیکھا کہ وہاں پہ کیا ہے، امام بارگاہوں پہ جا کے گھس گئے، وہاں پہ کیا کیا قتل کیا، کیا کیا غارت کی، اور یہ سارا جو سلسلہ ہے اس وقت اگر آپ دیکھیں سینکڑوں لوگ، عوام کے لوگ، اور یہ سارے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ خود جو این جی اوز ہیں، خود جو حقوق بشر اور ہیومن رائٹس والے ہیں، یہ سارے ان کے لیے چیلنج ہو رہا ہے، لیکن کوئی اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتا کہ یہ اس قسم کے سلسلہ کیا ہو رہا ہے۔ کسی کے گھر پہ جا کر حملے کرنا اور وہاں پہ مار دھاڑ کرنا، یہ کیا سلسلہ ہے؟ اس وقت یہ تھوڑا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس وقت یہ وہ سلسلہ نہیں چلنے والا ہے۔ اس وقت جو ہے عقل اور منطق کا ہے، لوگ الحمدللہ رب العالمین سمجھدار ہیں، ذمہ دار ہیں، ہوشیار ہیں، سمجھ رہے ہیں، حالات کو دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنا جو پورا کا پورا فائنانس کو دیکھیں
اس قدر کیا. ابھی تو یہ چیزیں تو بچے کو پتہ ہیں کہ وہاں پہ جا کر دیکھیں کہ ایک آدمی کو پوری جو نسل کشی کی جا رہی ہے ایک مکتب کی، اور وہ اہل بیت کے ساتھ. اس وجہ سے یہاں کے بھی جو ہے نا جو ابھی انالیسس جو رپورٹس آئی ہیں اس رپورٹس میں بلکہ خود پچھلے میں اب شاعر کا نام بھی نہیں دیتا، میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ مجھے شکریہ ادا کرنے کے لیے انہوں نے وہ کیا کہ ایک گھر آیا کہ جس میں سارے کے سارے جو ہیں وہ افراد شیعہ ہو گئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ شوہر چونکہ سنی تھا، وائف ان کی شیعہ تھی. انہوں نے کیا کہ وہ ہمیشہ آ کر تانے دیتا تھا، انہیں خود ہی مارا ہے تو خود ہی پیٹ رہے ہیں، یہ خود ہی مارا ہے تو خود ہی پیٹ رہے ہیں. ایک دن وہ پریشان ہو کے سارا دن روتی رہی. رات میں خواب میں دیکھا جناب سیدہ کو، کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ایک ہفتے کے بعد، ایک ہفتے کا تم انتظار کرو، ایک ہفتے کے بعد جو پروگرام چلا تھا اظہار حقیقت، اس میں انہی سوالوں کے جواب آ رہے تھے. وہ سارے کا سارا گھر شیعہ ہو گیا، وہ خود ایون شوہر، اس کے بھائی ہو گئے، اس کے جو بیٹے ہیں وہ ہو گئے، اس کے سارے عزیزوں. بہت شکریہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یعنی لوگوں میں ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ اسی طرح جو کچھ یہ کہتے رہیں اور وہ لوگ مانتے رہیں گے، ایسا نہیں ہے. لوگ اس وقت سمجھ رکھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں، ان کے پروپیگنڈوں کو جانتے ہیں، لوگ بیدار ہو چکے ہیں اس وقت. اس بیداری کی لہر کو روکنے کے لیے کہ جو اسلامی بیداری جس کو کہا جاتا ہے، اسلامی بیداری کو روکنے کے لیے انہوں نے مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے، مختلف قسم کے مہرے رکھے ہیں، جن میں سے یہ ایک ٹولہ ہے کہ جس کا کام کون سی ہے دنیا میں، کون سے دنیا کی جو ہے نا ہیومن رائٹس، کہاں پہ انسان دیکھے کہ بسم اللہ کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے انہیں آگ لگا جا رہی ہے، بسم اللہ کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے ان کے گلے کو ذبح کیا جا رہا ہے، بسم اللہ کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے انہیں شناختی کارڈ کو دیکھ کر ان کو جو ہے نا وہ اٹیک کیا جا رہا ہے. یہ کون سے کس اسلام کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اسلام کے نام پہ یہ دبے ہیں، اور یہ غیر اسلامی جو طاغوت ہیں ان کے نام کے یہ پروردہ ہیں، اور انہی کے لیے کام کر رہے ہیں. اس کا اسلام کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی تعلق نہیں ہے. جزاک اللہ. جی کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ جی میں طارق بات کر رہا ہوں. جی طارق صاحب بات کریں. برمنگھم سے. جی بات کریں. اچھا میرا یہ سوال ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ میں آپ کی ریسپیکٹ بہت کرتا ہوں کیونکہ آپ سید ہیں. تو مجھے صرف ایک دو سوال جو کنفیوژن ہے، میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، اس کے بارے میں ابھی تک میرا کوئی جواب کلیئر نہیں ہوا ہے. جی پلیز آپ دیں گے تو میں پوچھا ہوں. کیوں نہیں دیں گے بھائی، کیوں نہیں دیں گے؟ بسم اللہ سوال. ایک میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کہ شیعہ حضرات میں سے کوئی عالم دین نہیں ہوتا، مانے حافظ قرآن نہیں ہوتا، سوری ناٹ عالم دین، حافظ قرآن. یہ بات کہاں تک سچائی ہے؟ اور دوسرا امام مہدی علیہ السلام ماشاءاللہ الحمدللہ انشاءاللہ سون وی ول سی ان 13 اور 14 2013 میں 2014 کے اندر کچھ ہے جو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی تھوڑی وہ بتائیے گا کہ. ٹھیک ہے، 2 سوال ہو گئے. کہ وہ دوران حج آئیں گے، یہ بات صحیح ہے؟ دوران حج ٹھیک ہے. اور کوئی سوال بھائی؟ جی بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ طارق صاحب برمنگھم سے. بہت شکریہ. پہلے تو آپ ہدایت ٹی وی دیکھ رہے تھے، کوئی بھی سوال ہو، ادھر سینکڑوں پروگرام ہے ماشاءاللہ، آپ سوال ضرور پوچھیے. اور صاحب حافظ قرآن شیعہ افراد میں نہیں ہوتے. میں اس سے پہلے چاہوں گا کہ ایک ہماری بہن تھی، انہوں نے گلا بھی کیا تھا کہ اس سے پہلے کے پروگرام میں بھی سوال کیا تھا کہ آل سعود کا جی وہ کہاں سے اس کا تعلق. تو میں نے بتایا تھا کہ وہ یہودی تھے کہ جن کا اسلام سے بڑا نقصان ہوا، اور وہ بغض و کینہ بھی رکھتے تھے اور بظاہر وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے. اس قبیلے کا نام ہے بنی قینقاع، اور اس کی 2 شاخیں ہوتی ہیں، بنی حنیفہ اور بنی عزہ. ان دونوں کے آپس میں ملنے سے ایک شخص پیدا ہوتا ہے جو آل سعود کا حقیقت میں جد ہے، یعنی اسی خاندان یہود کہ جو کینہ اور بغض رکھتا تھا، اسی خاندان سے ایک فرد ہے کہ جو 2 قبیلوں سے بہرحال وجود میں آیا ہے. ظاہر سی بات ہے کسی کو بھی وجود میں آنا ہو تو ایک ماں چاہیے، ایک باپ چاہیے. تو 2 قبیلوں سے اس کا وجود ہوا ہے. ایک کا نام ہے بنی حنیفہ، دوسرے کا نام ہے بنی عزہ. ان دونوں کے
آپس میں جو شادی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں ایک شخص آیا ہے جس کا نام ہے مراد، ربیع بن مراد، اور وہ ہے کہ جو حقیقت میں ان کا جد ہے، اور آل سعود حقیقت میں اسی بنی قینقاع کے یہودیوں کی بقا ہے، اور وہ ان کی جو بچت ہے وہ یہ ہے۔ اچھا، یہ جو بھائی کا کیونکہ وہ کہ اس پروگرام سے اس میں اس دنیا میں یہ جو بالکل گھسا پٹا سوال ہے، شیعوں کو دور کرنے کے لیے ایسے اس طرح نہیں، کے ابھی میں بتا رہا ہوں اس دنیا میں آپ بیٹھیے، میرے بھائی کو یہاں تک فون کر کے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ نا حافظان قرآن، شیعہ حافظان قرآن اگر خالی آپ کر دیں ٹائپ گوگل میں، سینکڑوں نہیں اور ہزاروں، اور اگر آپ ریشو کے حساب سے دیکھیں نا کہ دنیا میں 20% مسلمانوں کے اندر آبادی کہتے ہیں، کون کہتے ہیں، میں اس کے قائل نہیں ہوں بلکہ اس سے زیادہ کے حقیقت میں ہم قائل ہیں، لیکن 20% کہتے ہیں شیعہ ہیں، 80% عالم اسلام میں مسلمان غیر شیعہ ہیں۔ اب غیر شیعہ میں خالی سنی نہیں ہے بلکہ ہر وہ جو 72 فرقے ہیں نا وہ سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ 73 فرقہ، 73واں جو ہے مذہب وہ اہل بیت اطہار سے منسوب ہے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ 72 فرقوں میں، مسلکوں میں 80% عالم اسلام کی مسلمانوں کی تعداد میں جتنے حافظ قرآن ہیں وہ آپ نکالیں، اور پھر اس طرح ریشو نکالیں کہ 20% عالم اسلام کے اندر کتنے حافظ قرآن ہیں۔ چیلنج ہے میرا کہ ہر مسلک سے زیادہ مذہب اہل بیت کے چاہنے والوں کے حافظ آپ کو نظر آئیں گے۔ خالی حافظ نہیں ہے، قاری اور مفسر قرآن۔ آج قرآن مجید کے زندہ مفسرین مذہب اہل بیت میں جتنے ہیں وہ کسی اور مسلک میں نہیں ہے، یہ بھی چیلنج دوسرا ہے، نوٹ کر لیں۔ خالی یہ جو پرانی باتیں ہیں ان باتوں کو ریپیٹ کرنے سے کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا، آپ کو آنکھ کھولنا پڑے گا، آپ کھولیں گے نہیں تو دنیا آپ پر ہنسے گی کہ آپ اتنے نادان ہیں۔ اور ایسے زمانے میں جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں شیعہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حافظ ہیں، اور کچھ ایسے بچے ہیں 2000 تو بچے ہیں کہ جو ابھی بالغ نہیں ہوئے اور حافظ قرآن ہیں۔ 25,000 ایک شہر میں قم 10 سال کے نیچے جتنے ہیں، 10 سال کے نیچے نہ 10 سال کے 25,000 بچے ہیں کہ جو فقط 10 سال سے نیچے ہیں۔ اور آپ کو یہ پتہ نہیں، یہاں لیسٹر کی یونیورسٹی نے یہاں کی، وہ اس وقت یہاں پہ سید محمد حسین طباطبائی اب یہاں ہمارے پاس بھی آئے، تشریف لائے، اس دوران ان کی ایج تھی 6 سال۔ یہاں پہ یونیورسٹی میں، مانچسٹر یونیورسٹی میں پروگرام ہو، بہت اہل سنت کے بڑے بڑے اسکالر اس میں تشریف لائے، اور شیعہ بھی تھے جو گفتگو ہی قرآن سے کرتے، اشاروں کے ذریعے جو ہے نا وہ بات کرتے۔ لیسٹر یونیورسٹی میں بڑے بڑے پروفیسرز اور بڑے بڑے ڈاکٹرز نے جب امتحان لیا، اس لیسٹر یونیورسٹی میں 6 سال والے بچے کو ڈاکٹر محمد حسین طباطبائی ڈگری دیا انہوں نے یہاں پہ، یہیں کی بات ہے۔ اور ہم یہاں پہ اس وقت موجود تھے، ہمارے ساتھ بعض بلکہ اہل سنت کے بھی بڑے بزرگان اس دوران موجود تھے، اور وہ باتیں کرتے تھے، اور وہ پہلی دفعہ وہ جو احساس ہے کہ حضرت فضا سلام اللہ علیہ ہے کہ ہمیشہ 40 سال قرآن سے گفتگو کی ہے، حقیقت میں جو ہے نا وہ دیکھیں کہ وہ خود عبداللہ جو ابھی جو ہیں وہاں پہ سعودیہ میں ہیں، انہوں نے بھی کویشچن وہاں پہ جب سعودیہ میں گئے تو انہوں نے پوچھا، اس نے کیا نام ہے عبداللہ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا کچھ انعام دیں، تو بچے نے کہا نہیں آپ کو انعام، یہ بھی اسی میں واقعہ سنا ہے کہ جو اس میں یونیورسٹی یہاں کی مانچسٹر یونیورسٹی میں یہ واقع ہوا، تو کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو انعام دیں، کہا کہ نہیں آپ انعام کو چھوڑیں، کیا آپ نہیں میرا انعام نہیں دے سکتے آپ، تو کہا نہیں ہمارے پاس گورنمنٹ ہے، ہم کیوں نہیں، آپ کچھ بولیں، یعنی وہی قہوہ جو پی رہے تھے اور وہی جو قہوہ یہ جو عبداللہ ہے ابھی جو فرمان رہا، انہیں آدھا جب چھوڑا سا اتنا بچ گیا تھا تو انہوں نے کہا نہیں میں اس کو پینا چاہتا ہوں، آپ کے یہ جھوٹا چونکہ یہ تبرک ہے۔ جب کہا کہ نہیں ہم آپ کو انعام دینا چاہتے، کہا آپ انعام نہیں دے سکتے۔ 2 یہاں پہ واقع ہیں، ایک آغا شہرستانی کا جو جواز شہرستانی ہے کہ جو آغا سیستانی کے داماد ہیں، اور ایک ان کا واقع۔ جب انہوں نے کہا کہ زور دیا تو کہا کہ ٹھیک ہے پھر میرا اگر آپ مجھے انعام دینا چاہتے ہیں اور اجر دینا چاہتے ہیں یہاں پہ آنے کا تو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ٹھیک، یہ کہا مودت رکھو، یہی میرا جو ہے نا اجر ہے۔ جبکہ آغا شہرستانی جب جواز شہرستانی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں آپ کو کہنا نہ ان اجری
میرا اجر جو ہے نا وہ اللہ کے پاس ہے, مجھے نہیں آپ سے چاہیے. تو یہ ہے کہ 25,000 تو وہ حافظان ہیں ہمارے پاس ابھی. بھائی سے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ جہاں تک آپ کو توفیق ہوئی کہ آپ نے ہدایت ٹی وی کو فون کر کے سوال کر لیا, بیٹھ کے ذرا انٹرنیٹ میں تحقیق کریں حافظان قرآن جو شیعہ ہیں اس کے بارے میں. بچے, جوان, عورتیں, مرد, سارے ہزاروں کی تعداد میں اگر آپ کو ثابت ہو جائے تو ایک مہربانی اور کر دیں کہ اس پر بھی سوچنا شروع کر دیں کہ آخر اس مسلک پر اتنی ساری تہمتیں کیوں لگائی گئی ہیں. 40 سپارے ہیں, یہ پتہ نہیں فلاں اس پر جو ہے وہ ضرور سوچا کریں. پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب ان کو ملے گا تو ہدایت بھی ساتھ ساتھ ان کے ہوگی انشاءاللہ. اچھا, ایک اگر کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ جی, تو ان کا دوسرا سوال تھا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے متعلق. امام مہدی علیہ السلام تمام اہل سنت اور اہل تشیع کے عقیدے کے لحاظ سے وہ جناب زہرا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صلب پاک سے ہیں, مولا امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہیں, امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں, اور وہ دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنے کے لیے آئیں گے, اور وہ امام ہیں. امامت کا عقیدہ جو نہیں مانتے, بہرحال آخر میں اللہ نے ایسے امام کو رکھا کہ آپ کو ماننا ہی پڑتا ہے کہ آپ جو ہے امامت کے عقیدے کو رکھیں یا نہ رکھیں. امام مہدی علیہ السلام کو آپ مانیں گے کہ جو یہ ثابت کریں گے کہ دنیا میں رسول اللہ کے حقیقی جانشین کون تھے. 12 جانشین میں جو آخری ہیں وہ امام مہدی ہیں, اور جب ظہور کریں گے تو ظہور آپ جو فرمائیں گے وہ حج کے سیزن میں نہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حج کے سیزن میں امام وہاں ضرور تشریف رکھتے ہیں, اگرچہ ہم لوگ دیکھنے سے قاصر ہیں. جو خاص لوگ ہیں یقیناً وہ ان کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں, لیکن عام لوگوں کے اللہ نے وہ سکت نہیں دی ہے کہ وہ امام کو دیکھ سکیں. لیکن جب ظہور فرمائیں گے تو وہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہوگا, جمعہ کا دن ہوگا, سحر کا وقت ہوگا, اور خانہ کعبہ کی دیوار جہاں پر رکن یمانی ہے وہاں اسے ٹیک لگا کر کھڑے ہوں گے اور آواز دیں گے کہ حق ظاہر ہو گیا ہے, باطل کو مٹنا ہی ہے, اس لیے کہ باطل کا کبھی بھی اب زور نہیں چلنے والا. تو جب امام کا اعلان ہوگا تو اس وقت جو حکومت ہوگی وہ بھی امام کی دشمن ہوگی, یہی دجالی حکومت ہوگی. یہ یزیدی اور یہ جو سلفی اور یہ جو سوچ جو ہے نا خارجی اور ناصبی سوچ لے کر کے ابھی ہے, امام کو ہٹانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی, فوج پہ فوج آئے گی, امام کا ایک بال بھیگا نہیں کر سکے گی. وہیں سے ایک حق امام کا دنیا میں ظاہر ہو جائے گا اور امام کی آواز پوری دنیا تک پہنچے گی. جو حق والے ہوں گے, جن کے دل میں حق قبول کرنے کا جذبہ ہوگا, وہ امام کی طرف راغب ہوں گے, چاہے کسی بھی مسلک سے ہوں. اب شاید ہر کوئی مسلک کو لے کے بیٹھ گیا ہے, لیکن امام کا جب ظہور ہوگا, حق واضح ہوگا, تو جتنے بھی حق پسند لوگ ہوں گے وہ امام کی آواز پر لبیک کہیں گے, اور جتنے ضد کریں گے وہ یہی یزیدی ہوں گے, اور وہ زینسٹ قوت ہوگی, یہی دجالی سوچ ہوگی جو امام کے مقابل میں کھڑے ہوں گے. جزاک اللہ, بہت شکریہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام فروخ بھائی. اگر برا نہ منائے تو مولانا عادل صاحب کی اجازت سے میں آدھا منٹ بات کر سکتا ہوں؟ جی بسم اللہ, بات کریں. مولانا عادل صاحب دیکھیں کہ اگر آج امریکہ ہم کو اہل تشیع, اہل سنت والجماعت یا جو بھی گروپ ہے ان کو بولے کہ آج ٹھیک ہے, آج تم میرے ساتھ آؤ اور سعودی عرب کی گورنمنٹ کو ریموو کرتے ہیں اور تم حکومت کر لو, چلو ٹھیک ہے, ہم اہل تشیع, اہل سنت والجماعت, وہاں پہ حکومت ہو گئی, خانہ کعبہ بھی ہمارے پاس ہے, مسجد نبوی بھی, ہم سب کچھ کر لیا. لیکن جب ہم امریکہ کو یہ کہیں گے کہ اب ہم نے دین محمدی قائم کرنا ہے, پھر اس وقت امریکہ کی توپیں پھر ہماری طرف ہو جائیں گی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو اصل دشمن ہمارا کیا کون سا ہے مولانا عادل صاحب؟ اصل دشمن وہ ہے کہ جو دین محمدی قائم نہیں ہونے دے گا. وہ یو این او کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, G8 گروپ ہے, اس کے اندر ہمارے مسلمان بھی ہیں. تو اس کو ہائی لائٹ کریں کہ امریکہ مسلمانوں کو سب سے بڑا پہلا دشمن یہ ہے, اس سے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے. جزاکم اللہ خیر مولانا عادل صاحب. لابی ہے. بہت شکریہ محمد علی صاحب, لندن سے آپ شامل ہوئے, اور صحیح پوائنٹ آپ کا. کوئی اگلے کالر ہمارے ساتھ؟ جی اچھا مولانا صاحب, احتجاج تھوڑا ہم چلیں, ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر صاحب. فاروق صاحب, میں دونوں علماء حضرات کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. نام میرا ڈاکٹر امتیاز فرادی ہے, بریڈ فورڈ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. گزارش یہ کرنی ہے کہ جو ٹائٹل ہے پروگرام کا, انہدام جنت البقیع,
परवरदिगार आलम हिदायत टीवी को और इसकी मैनेजमेंट को सलामती अता फरमाए। गुजारिश ये करनी है कि हमारा एटीट्यूड जो है टुवर्ड्स अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम बड़ा ल्यूक वार्म हो गया। हमारा थ्रेशोल्ड बहुत बढ़ गया, बर्दाश्त बहुत बढ़ गई है, बेहिसी बहुत बढ़ गई है, एहसास बिल्कुल खत्म हो चुका है। देखिए कि गुज़श्ता महीनों में पूरी दुनिया में जिस तेजी से अहले तशय्युअ के खिलाफ इक़दामात किए गए उस पर ये जिम्मेदारी उलमा की नहीं है, हमारी बहसीयत अवामुन नास सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये है कि हमने क्या किया। उन्होंने तो हमारा लिटमस टेस्ट लिया, सहाबाए किराम उनके सबसे पहले उन्होंने कब्रों को मिस्मार किया। उसके बाद जो सबसे बड़ी बदबख्ती हुई वो ये हुई कि जनाब सानिया ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा के रोज़ा अक़दस पे मार्टर गनों से हमले किए गए। तो दैट वाज एनफ टू चेक अस कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, हम कैसे रिएक्ट करते हैं। बदबख्ती ये है कि हमने कोई रिएक्ट नहीं किया, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। ये सिर्फ पाकिस्तान के शियों की जिम्मेदारी नहीं है या यूके में बसने वाले शियों की जिम्मेदारी नहीं है जिनके आबाओ अजदाद पाकिस्तान से हैं या हिंदुस्तान से हैं। ये पूरी कायनात कुर्रा अर्ज़ में फैले हुए मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के आशिकान की जिम्मेदारी है और ये शियों की भी जिम्मेदारी नहीं है। जनाब फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा उनकी औलाद अतहर जो है वो पूरी कायनात में रहने वालों का विरसा है। तो क्यों नहीं दुख हुआ, क्यों नहीं तकलीफ हुई तमाम मुसलमानों को। पूरे मुसलमान एक तरफ है, नजदी वहाबियत एक तरफ है। और ये जैसे टाइटल है आपका इंहिदाम जन्नतुल बकी, ये बताता है कि आज से 80 बरस पहले, यानी अगर आप 1925 से लेके आज तक आए तो ये जितने साल, जितनी दहाइयां गुजरी हैं, इसमें वो तो मुसलसल अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि उन्होंने जनाब सैयदा का रोज़ा मिस्मार किया, इमाम ताहिरीन जो हमारे हैं जन्नतुल बकी में उनके रोज़े मिस्मार किए। अब लेटेस्ट जो है पूरी दुनिया जानती है कि नजदी वहाबी जो है इस बात की तरफ आए हैं कि नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, परवरदिगार दुनिया खत्म हो जाए लेकिन रोज़ा रसूल की तरफ को मैली आंख न उठे, वो तो उसको डिमोलिश करने का सोच रहे हैं। तो पूरी कौम को मुतहर्रिक करने की जरूरत है, पूरे उम्मत मुस्लिमा को जो आशिकान जनाब रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो आशिकान रिसालत माफ के असहाबा के आशिकान हैं, जो अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम के आशिकान हैं, उनको इकट्ठा किया जाए, उनको मोबिलाइज किया जाए और उनको इस तरीके से किया जाए, सिर्फ बातों से नहीं, प्रैक्टिकली वो लोग सामने आए, कोई लाहे अमल लेके आए। ये नहीं कि हम दिन मना लें कि आज ये दिन है तो चलो इस पे बात कर लेते हैं, आज ये दिन है तो इस पे बात कर लें। प्रैक्टिकली देयर मस्ट बी समथिंग कि इसके आगे को बंद बांधा जा सके, तो इस पे बात की जाए और फिर इसके बाद को प्लान बनाया जाए, लोगों को मोबिलाइज किया जाए, मोटिवेट किया जाए, इनको बाहर निकाला जाए। इतने महज़्ज़ब मुल्कों में रहते हैं तो इसका कोई तरीक़ेकार वज़ा किया गया हुआ है, उसके मुताबिक आगे बढ़ा जाए। तो मैं अपने लायक सद एहतराम उलमा से गुजारिश करूंगा कि इस सिलसिले में कोई कॉन्क्रीट प्लान दें पूरी उम्मत मुस्लिमा को और अहले तशय्युअ को। बड़ी मेहरबानी, मैं आप दोनों आलिम से सुनना चाहूंगा इस सिलसिले में क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। खुदा हाफ़िज़। डॉक्टर इम्तियाज़ रावी साहब रेडफोर्ड से बहुत शुक्रिया, और आप भी आज के इस प्रोग्राम के आखिरी कॉलर थे। तो दोनों शख्सियात से, दोनों उलमा कराम से मैं मौलाना साहब का, ये डॉक्टर तुराबी साहब का बहुत अच्छा सवाल वाइंड अप बीसी से करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। 80-88 सालों में दुश्मन जो है वो शाम तक भी पहुंच चुका है और उसके अज़ाइम बढ़ते जा रहे हैं। हम क्या करते बात है इसमें पहला कदम अवेयरनेस। पहले तो यही मसला हल नहीं हुआ है, अभी मुसलमानों को इसकी खबर भी नहीं हुई सही मानों में। इतने साल पुराना कोई बहुत तारीख का जो है ना, ये इसमें मीडिया है, मीडिया मुसलमानों का मीडिया, मसाजिद में जो उलमा है उनकी ज़िम्मेदारी है, जो मेंबर इस्तेमाल करते हैं, मेंबर पे जाते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, स्टेज पर आते हैं उलमा और जो मुफ्तियान किराम, पीरान उज़ाम, ये सारे जितने, ये सब जिम्मेदार हैं कि इन्होंने इस खबर को आम ही नहीं होने दिया। अभी तक आप देखिए सिर्फ एक टीवी चीख रहा है, चिल्ला रहा है, सुबह से लेके अभी तक उसका जिक्र करा, वरना बाकी लोग अपनी अपनी जगह पे अपने नॉर्मल हालात में है। पहला जो काम है वो ये है कि दुनिया को बेदार करें,
پہلے دنیا کو خبردار کریں کہ بھئی ایسا کچھ ہوا ہے. اس ظلم کے خلاف اسی وقت کوئی اٹھے گا نا جب اس کو پتا ہو کہ ظلم ہوا ہے. ابھی کسی کو پتا ہی نہیں ہے. دوسرا, جب آپ صحیح معنوں میں ان کو اویئر کر دیں گے تو پھر ایک پلان کے تحت, ایک پرچم کے تحت کہ چلو کم از کم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے, رسول کے صحابہ اور آل سے محبت کرنے والے, ازواج النبی سے محبت کرنے والے, ان سے اپنا تعلق ظاہر کرنے والے اکٹھا ہو جائیں, اور جو ان سب کا دشمن ہے وہ جو آل سعود ہے اس کے خلاف آواز اپنا بلند کریں. اس آواز کو انٹرنیشنل لیول پر لے جائیں. یقیناً اس کو تحریک ملنا چاہیے, لیکن ہمارے علماء نے اس سے پہلے کیا ہے, ہمارے مراجع اعظام نے اس پر کام کیا ہے, وہ کرتے بھی آ رہے ہیں. خالی ہم لوگ بیٹھ کے ہندوستانی پاکستانی یہ شور نہیں مچا رہے ہیں, یہ تو سلسلہ جاری ہے. لیکن ایک طرفہ ہے, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اہل بیت اطہار کی چند ہستیوں کی وجہ سے زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شیعوں کا کوئی نقصان ہوا ہے, جبکہ صحابہ کرام کی بھی قبریں وہاں مسمار ہوئی ہیں, رسول اللہ کی ازواج کی بھی قبروں کو جو ہے ڈھا دیا گیا ہے, آل رسول کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے. آپ آل رسول سے بھی محبت کرتے ہیں تو باقی لوگ بھی اس میں اویئرنیس کے ساتھ شامل ہوتے جائیں, اور یہ قافلہ آہستہ آہستہ بڑھتا جائے, اور واقعاً وہ کام کیا جائے کہ جس کام کو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں اس میں یہ کام عملی طور پر نظر نہیں آتا, دکھائی دیتا ہے. عملی طور پر نظر نہیں آ رہا. مولانا صاحب آپ کے ریمارکس. دیکھیں, پہلے بات یہ ہے کہ یہ جو ٹولہ ہے نجدی, اس کا دین سے کوئی ربط نہیں ہے, یہ ایک سیاست ہے. اور اس کا جواب جو ہے وہ یہی ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ لاہ عمل کس انداز کے ساتھ تیار کریں. جب تک آپ اویئرنیس کسی قوم کو نہیں دیں گے اس وقت تک آپ اپنا جو میسیج ہے وہ نہیں پہنچا سکتے. چونکہ تربیتی ورکشاپس یا ایجوکیشنل سینٹر اس سب کا پہلا جو سلسلہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ ہم مظلوم ہیں, اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم پہ یہ ظلم ہوا ہے. آپ مثلا جس طرح آپ جرمنی میں دیکھیں, کل وہاں پہ پروگرام ہوا, یہاں پروگرام ہوا. آپ اس کے بعد آپ کچھ چند سالوں میں پرانی اگر دیکھیں تو یہ UN تک جو ہے نا وہ پروگرام پہنچا ہے, وہاں پر کیس ہو رہا ہے. خود سعودیہ کے خلاف ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ تیار ہو چکے ہیں لوگ, اور شاید انہیں اس بات کی نہیں پتہ ہوگا کہ وہاں پہ UN میں جو کیس ہماری جو افراد وہاں پہ ہیں انہوں نے کافی حد تک انہیں کوشش بھی کی ہے کہ آپ اس کیس کو اگر ڈراپ کر دیں گے تو ہم آپ کو اتنا, جس طرح ان کی عادت ہوتی ہے خریدنے کی کوشش کی تھی, وہاں تک ہے. چونکہ اس وقت بڑی پریشانی میں ہیں وہ لوگ. یہ پروگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں آج, یہ کوئی اتنا جلدی ہضم ہونے والا پروگرام نہیں ہے. اور ہم چونکہ دیکھ رہے ہیں فقط ٹی وی کے سامنے, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ کل سے یہ پروگرام شروع ہو رہا ہے, اور کل پھر ہدایت ٹی وی اس کو جو ہے نا وہ کور بھی کر رہا ہے. وہاں پہ لندن میں جو ڈیمونسٹریشن ہو رہا ہے سعودی ایمبیسی کے خلاف, وہاں سے بھی اس کو کور کیا جا رہا ہے. تو یہ کوئی اتنا یعنی معمولی اس کو شمار نہیں کریں آپ اس کو, یہ بہت بڑا چیلنج بن رہا ہے. یہ پروگرام بذات خود ایک چیلنج ہے, ایک بہت بڑا احتجاج ہے, اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ مظلوم احتجاج کرتا ہے. ہم وہ نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ برہان اور منطق اور دلائل کے اس مذہب کو ماننے والے ہیں. ہمارا مذہب کبھی کلاشنکوف کا درس نہیں دیتا, ہمارا مذہب کبھی جو ہے نا وہ مارٹر بموں کا درس نہیں دیتا. ہم کربلائی ہیں, اور کربلائی جتنے بھی ہیں یا جو نجف کے پروردہ ہیں ہمیشہ ڈائلاگ کے ذریعے آج تک ہے, اور ہمیشہ اس احتجاج کو ریکارڈ کراتے رہیں گے, لوگوں کو بتاتے رہیں گے کہ ہم مظلومیت کا پرچار کرنے والے ہیں. اور ہمیشہ جب انسان کی فطرت کو جھنجھوڑا جائے تو وہ حق کی طرف آتی ہے. یہ اللہ نے ایک خاص صلاحیت خود فطرت کو عطا کی ہے. اس کے بعد جو باقی فیز ہیں اس کے, کہ اس میں ایک جس طرح ایک تحریک بن کے یہ چلا جائے یہ پروگرامز, اور یہ بالخصوص نظریہ, اور نظریہ تب ہی ہوگا کہ آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے. اچھا کیوں ہوا ہے؟ اب یہ لوگوں میں بالخصوص اہل سنت کو بھی ظاہر ہے کہ جب میڈیا انہیں بتائے گا نہیں, کم از کم چند ایک آدھے گھنٹے کے لیے 10 منٹ کے لیے بھی پروگرام دے دیتے. خود جو وہاں پہ اینکرز ہیں, وہاں پہ علماء ہیں, پروگرامز کر رہے ہیں, اتنا ہی کہہ دیتے کہ آج ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اتنا ہی اگر ہمارا میڈیا ان باتوں کو بتاتا ہے. اب تو بہت, ہم 21 سینچری میں ہیں, اور یہ لائٹ کا دور ہے, اور یہ ایجوکیشن کا دور ہے, انسائٹ کا دور ہے. اس میں اگر ہم اپنے پیغام کو اس حد تک ہی
یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو سمجھیں کہ یہ کوئی رائے گاہ جا رہے ہیں، یہ سارے کل سے جو پروگرام ہیں، نہیں، لوگوں کے دلوں پہ اس نے ہٹ کیا ہے، لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں، اس وقت ساری کی ساری ایجنسیز اس کو دیکھ رہی ہیں، بالخصوص جن پہ وہ ہو رہی ہیں وہ اس بات کے اوپر کسی حد تک کوشش کریں گے، لیکن اس بات کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ہدایت ٹی وی کا ہمیشہ سے خاصہ رہا ہے، اور یہ بھی توفیق میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی ہے ہدایت ٹی وی کو ہمیشہ مظلومیت کا پرچار، اور مظلومیت کا پرچار یہ زینبی پیغام ہے اور بی بی کا پیغام ہے کہ جن کے ہاں اس وقت یعنی یہ بھی غیرت اسلام کو للکارا گیا. وہاں پہ اگر آپ دیکھیں دمشق میں، زینبیہ میں اور بی بی کے روزے پہ اوپر گولہ برسانا، یہ حقیقت میں توہین رسالت ہے، توہین اسلام ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کی غیرت کو للکارا گیا، ٹیسٹ کیا گیا کہ یہ کس حد تک ان کی غیرت ایمانی اور غیرت اسلامی ہے. لیکن الحمدللہ رب العالمین سارے مسلمان اس پہ بیدار ہوئے، اور اس وقت سارا آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں احتجاج ہوا، اور یہ جو یلغار چاہتے تھے چاروں طرف سے ہمیشہ بیک فائر ہوتے رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی تدبیریں ہیں، یہ تدبیر کچھ اور بناتے ہیں، اللہ اپنی تدبیریں جو ہے نا وہ کچھ اور بناتا ہے. یہ مکر کرتے ہیں، اللہ تدبیریں بناتا ہے، اور ان کے خلاف جو یہ چاہتے تھے، اور الحمدللہ آج تک یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں وَمَكَرُوا، یعنی یہ مکر کر رہے ہیں، اور اللہ بھی جو ہے نا وہ بہترین حیلہ ساز ہے. اور یہ سارے کے سارے ان کے جتنے بھی شرارتیں ہیں اور جتنی بھی دشمنی ہیں ساری کی ساری ڈیفیوز ہوں گے، اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ یہ مسائل جو ہے نا وہ یہ انشاءاللہ میں آپ کو یہی کہتا ہوں، اگر آج یہ ہمیں اجازت دیں کہ یہ جنت البقیع کی تعمیر کریں، یہ سارے جو ہے نا آ جائیں گے اس وقت ادھر سے جو ہے نا وہ بالکل شروع ہو جائے گا، اور سارے کے سارے پھر دعائیاں بھی شروع ہو جائیں گی، اور سارے کے سارے چونکہ ان کا اپنا اس میں مفاد ہے اس لحاظ کے ساتھ. لیکن الحمدللہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور مظلومیت کا سلسلہ جاری رہے گا، اور ظلم اور ظالمین کے خلاف احتجاج بھی انشاءاللہ العزیز باقی اور برقرار رہے گا. بہت شکریہ دونوں علماء کرام کا، بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا، کالز کرنے کا، اور بالکل صحیح بات کہ 8 شوال اور آج کے دن تک یہ جو ایشو تھا یہ یہیں تک نہیں رہنا چاہیے. یہ ایشو انشاءاللہ یا یہ جو بیداری کی فضا ہے انشاءاللہ ہدایت ٹی وی آپ تک پہنچاتا رہے گا. کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.